آج ہم بات کریں گے تھوڑی دیر کے لیے خوف کے متعلق، کیونکہ بہت سارے لوگ جب ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ان کے دل میں اکثر خوف رہتا ہے، کسی سے بات کرنے کا خوف، یا جب وہ روحانیت میں ترقی کرنا چاہتے ہیں اس بات کا ان کے اندر خوف ہوتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ میرے دوستوں نے پہلے بھی اس ٹاپک پر بات کی تھی کہ یہ خوف ہماری زندگی میں کیوں آتا ہے۔ ابلیس جو ہے وہ ہماری زندگی میں خوف کو پیدا کرتا ہے، ابلیس ہمیں آگے بڑھنے سے روکنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اس کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ خوف ہوتا ہے۔ وہ خوف کے ذریعے لوگوں کو بے دل کرتا ہے اور ان کو خدا کا کام کرنے سے روکتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہم خوف پر غلبہ کیسے پا سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم یوحنا کا پہلا خط اس کا 4 باب اس کی 18 آیت پڑھیں تو لکھا ہے کہ محبت میں خوف نہیں ہوتا بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے۔ کوئی بھی خوف کرنے والا جو ہے محبت میں کامل نہیں رہ سکتا۔ تو جیسا کہ ہم نے اس حوالہ میں پڑھا کہ اگر ہم جو ہے خوف پر غلبہ پانا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر محبت ہونی چاہیے، کیونکہ ہم محبت کے ذریعہ سے خوف پر غلبہ پاتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، اگر ہم محبت نہیں رکھتے تو جو لکھا ہے کہ خوف سے عذاب پیدا ہوتا ہے، خوف ہماری زندگیوں کے لیے عذاب کا باعث بنتا ہے، لیکن ہمیں محبت کے ذریعے خوف پر غالب آنا ہے۔ خوف کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک جھوٹ ہے، یہ ایک دھوکہ ہے جو ابلیس کی طرف سے لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ لیکن تو آپ کیا سوچتے ہیں، خوف اگر ہمارے دل میں ہے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب خدا نے ابراہیم سے کہا کہ اپنے رشتہ داروں کو، ناطہ داروں کو چھوڑ کر جو ہے کسی اور جگہ چلا جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ اس کے دل میں خوف نہیں ہوگا کہ میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر جا رہا ہوں؟ لیکن وہ اس خوف کے باوجود بھی جو تھا وہ آگے بڑھتا چلا گیا، وہ اس خوف کے باوجود بھی جو تھا وہ خدا کی مرضی پر چلتا گیا۔ اسی طرح میرے عزیزو، ہمیں بھی چاہے خوف ہے لیکن ہمیں خوف پر غالب آنا ہے، خوف کے ساتھ ہمیں آگے بڑھتے جانا ہے، کیونکہ ابلیس ہمارے اندر خوف پیدا کرتا ہے۔ ہم نے کلام کے ذریعے خوف پر غالب آنا ہے۔